ایک آدمی شادی کرنے سے پہلے نیک بیوی یا صحیح بیوی حاصل کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، توقع کرتا ہے، یا مان لے کہ عورت ہے، لڑکی ہے، شادی کرنے کے لیے بہت کوشش کرتی ہے۔ کوشش ہونے کے بعد پھر ایک مرد ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے۔ نکاح سے پہلے بہت کوشش ہوتی ہے، دونوں کوشش کرتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یا عورت کے جو ذمہ دار ہیں، جو اولیاء ہیں یا جو ولی ہیں، وہ سارے کے سارے کوشش کرتے ہیں، پھر جا کر کے رشتہ طے ہوتا ہے۔ اب میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، اب دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں، لیکن اس رشتہ کو بہت سارے لوگ معمولی سمجھتے ہوئے معمولی بات پہ ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ رشتہ کو توڑ دیتے ہیں۔ اسلام نے ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ مان لے اگر بیوی کی طرف سے غلطی ہو، میاں بیوی میں مان لے انبن ہو جائے یا اختلاف ہو جائے، تو وہاں طریقہ بتلایا ہے کہ پہلے نصیحت کرے، یا بیوی کو بستر سے الگ کر دے، یا خود بیوی کی بستر سے الگ ہو جائے، ہے نا۔ خود بھی معاملہ نہ ہو تو ہلکی پھلکی مار کر کے بیوی کو سنوارنے کی کوشش کرے، یا اس کے ساتھ افہام و تفہیم کا معاملہ کرے تاکہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو اسلام نے کہا ہے کہ ایک حکم مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے ہو، اور ان کو بیٹھا کر کے وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرے۔ اگر رشتہ نہ چل پائے، پوری کوشش ہو جائے، شوہر نے بیوی کو نصیحت بھی کی اور اس نے سارا محاولہ کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر دونوں نہیں رہ پاتے ہیں ایک ساتھ میں، تو اسلام نے طریقہ دیا ہے، طریقہ بتلایا ہے کہ آخری حد اگر مان لے کہ اللہ کی حدود سے نکلنے والی اگر بات ہو، تو وہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ مرد کو کہ تم طلاق دے سکتے ہو۔ طلاق دینے کی بات کہی گئی ہے کہ مرد اگر بیوی سے مطمئن نہیں ہے، یا بیوی اپنے اندر وہ چیز نہیں لا پا رہی ہے، شوہر کے مان لے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر پا رہی ہے، تو مرد کو یہاں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ ہاں، طلاق دیتے ہوئے بھی اسلام نے ایک طریقہ بتلایا ہے، ایک اصول دیا ہے، اس کے حساب سے مرد بیوی کو طلاق دے گا۔ یا مان لے کہ بیوی ہے، بیوی نہیں رہ پا رہی ہے شوہر کے ساتھ، یا بیوی شوہر کے اخلاق و کردار سے مطمئن نہیں ہے، اس کے ساتھ اگر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو بیوی کو بھی اختیار دیا ہے کہ بیوی خلا کروا سکتی ہے، خلا لے کر کے وہ شوہر سے الگ ہو سکتی ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ اسلام نے طلاق کا ایک اصول، ایک ضابطہ دیا ہے، اس کے حساب سے آدمی چلے گا نا تو معاملہ نہیں بگڑے گا، خراب نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق یہ 2 مرتبہ ہے، کیونکہ مرد کے پاس 2 چانس ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد اس کے لیے عدت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب عورت کو طلاق دو، اذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن، عدت ہے، ٹائمنگ ہے۔ مان لے پیٹ میں بچہ ہے، اس صورت میں اگر شوہر طلاق دے رہا ہے تو بچہ جننے تک وہ عدت میں رہے گی۔ جیسے ہی بچہ جن دے گی تو وہ عدت سے نکل جائے گی، اب چاہے 2 منٹ میں ہو، یا 9 مہینے میں ہو، یا 8 مہینے میں ہو، یا 3 مہینے میں ہو، بچہ جننے کے بعد عدت سے نکل جائے گی۔ اور اگر حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 حیض ہے۔ حیض نہیں آ رہا ہے یا حیض آنا بند ہو گیا ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ یہ عدت ہے۔ ایک طلاق دینے کے بعد یہ ٹائم ہے مرد کے پاس، اس کے حساب سے مرد اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اب اس کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے۔ مان لے کہ طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کے پاس کم سے کم 3 مہینے ہے نا، اگر حاملہ نہیں ہے، پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو 3 مہینے ہے۔ اس میں اب مان لے بچے والے ہیں تو سوچنے کا اس کے پاس موقع رہے گا۔ اس بیچ میں اگر بیوی کو رجوع کرنا چاہے، لانا چاہے تو وہ لا سکتا ہے۔ ایک طلاق دے کر کے بیوی کو چھوڑے گا، ایک طلاق۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھائی اب کوئی معاملہ آیا، اختلاف ہوا تو فوراً کہتے طلاق طلاق طلاق۔ حالانکہ اسلامی شریعت کی جو صحیح ہے اس کے حساب سے یہ 3 طلاق 3 نہیں مانی جائے گی، 1 مانی جائے گی۔ تو ایک طلاق دے کر کے شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے گا، اور اس عدت کے درمیان میں بیوی شوہر کے یہاں ٹھہرے گی، شوہر کے یہاں سے باہر نہیں جائے گی۔ وَأَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ۔ شوہر رجوع کرنا چاہے تو عدت ختم ہونے سے پہلے بیوی کو لوٹا سکتا ہے۔ پھر اگر مان لے کہ لوٹا لیا ہے، سال کو سال کے بعد پھر اختلاف ہوا، دوسری طلاق دے دیتا ہے، پھر اس کے لیے وہ عدت ہے، وہ ٹائمنگ ہے۔ یہ طلاق ہو گئی،
پھر دوسری طلاق دیتا ہے، اس کے لیے بھی ٹائمنگ ہے، عدت ہے، اس عدت میں چاہے تو وہ لوٹا سکتا ہے۔ پھر اگر دوسری طلاق دینے کے بعد وہ لوٹا لیتا ہے، پھر دونوں میں نہیں بن پاتا ہے، کچھ سال کے بعد، کچھ مہینے کے بعد پھر شوہر اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو اب یہاں مرد کے پاس چانس نہیں ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ میاں اگر بیوی کو، شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب لوٹانے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بہت سارے شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم اب لوٹانا چاہتے ہیں 3 طلاق ہونے کے بعد۔ تو یہاں یہ جان لیجئے کہ 3 طلاق جیسی ہی شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو صرف ایک ہی پوائنٹ ہے، ایک ہی پوائنٹ، دوسرا کوئی پوائنٹ نہیں۔ وہ اگر ہو جائے تب یہ پہلے کے پاس آ سکتی ہے، ورنہ کوئی چانس ہی نہیں، حرام ہو جاتی ہے یہ۔ اگر شوہر اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دیتا ہے تو تیسری طلاق دینے کے بعد اب یہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، جس نے اس کو طلاق دے دی تیسری طلاق۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس مرد کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں لوگ حلالہ اختیار کرتے ہیں، حلالہ کا طریقہ، حلالہ اسلام میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے جو حلالہ کرواتا ہے، جو حلالہ کرواتا ہے یہ ملعون فعل ہے، ملعون کام ہے کہ کوئی حلالہ کروائے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانٹ کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے پر۔ شرعی طریقہ سے نکاح ہوگا، کسی اور مرد سے وہ نکاح کرے گی، پہلے شوہر کے پاس جانے کی نیت سے نہیں، بلکہ جس طرح سے پہلی مرتبہ ایک عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے یا کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نیت میں کیا بات ہوتی ہے؟ طلاق دینے کی نہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی۔ یہ نیت میں بات ہوتی ہے نا کہ اس کے ساتھ رہیں گے، سہیں گے، زندگی گزاریں گے، ان کے ساتھ معاملات ڈیل کریں گے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حلالہ میں کیا ہے کہ نیت کے اندر فطور، خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تیسری طلاق دینے کے بعد اب وہ بیوی کو واپس لانا چاہے گا تو نہیں لا سکتا ہے، نہیں لا سکتا ہے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ مان لے وہ عورت کسی اور سے شادی کر لے اور پھر اس سے مان لے ہم بستری کیے بغیر ہی پہلے کے لیے آ جائے، تو یہ بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ ایسا حلال ہی نہیں ہے پہلے شوہر۔ ایک ہی آپشن ہے کہ دوسرے مرد سے وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گی، اور کیا نام ہے، ولی کی موجودگی میں، اسی طرح گواہان جو کچھ ہوتا ہے نکاح میں نا، وہ ساری چیزیں وہاں پائی جائیں گی، لیکن پہلے سے نکاح کرنے کی نیت سے نہیں، بلکہ ان کے ساتھ گزاریں گے۔ پھر اگر دوسرے شوہر کے ساتھ اگر زندگی نہ چل پائے، جس طرح کہ پہلے کے ساتھ زندگی نہیں چل پائے دونوں میں، اور پہلے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، اسی طرح دوسرا شوہر اگر طلاق دے دیتا ہے ہم بستری کے بعد، تب یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں رفاع قرظی سے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایک عورت سے نکاح کیا اور پھر اس کو طلاق دے دی، اس نے تین طلاقیں دی ان کو۔ 3 طلاق دینے کے بعد اس عورت نے کسی اور سے شادی کی، عبد الرحمن بن زبیر سے اس نے شادی کی۔ عبد الرحمن بن زبیر سے شادی کی تو شادی کرنے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی کہ اس کے اندر مردانگی نہیں ہے، یعنی کمی شکایت کی عبد الرحمن بن زبیر کے بارے میں کہ ان کے اندر وہ قوت نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم رفاع کے پاس یعنی پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہو، پہلے شوہر کے پاس تم جانا چاہتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ تمہارا مزہ نہ لے لے اور تم اس کا مزہ نہ لے لو، تب تک تم پہلے کے پاس نہیں جا سکتی۔ شادی کرنے کے بعد دوسرا جو شوہر ہے وہ اپنی مرضی سے طلاق دے گا۔ اختلاف ہو تب، بلا سبب طلاق نہیں دینا چاہیے۔ اگر اختلاف ہو جائے، زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تب یہ بیوی کو طلاق دے گا، اور عدت میں اگر رجوع نہیں کرتا ہے، وہ مطلب تیسری طلاق دے دیتا ہے دوسرا شوہر، تب پہلے کے لیے یہ حلال ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کوئی چارہ نہیں۔ اب میاں بیوی میں طلاق ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہمارے تو بچے ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اب لوٹنا چاہتے ہیں، کیا کوئی طریقہ ہے، کیا کوئی ذریعہ ہے
کہ ہم دونوں مل جائیں تیسری طلاق کے بعد. پہلی طلاق ہونے کے بعد عدت میں شوہر رجوع نہیں کرتا ہے نا, عدت سے نکلنے کے بعد دوبارہ نکاح کر کے لا سکتا ہے. دوسری طلاق کے بعد عدت میں رجوع نہیں کیا ہے, بیوی عدت سے باہر نکل گئی ہے, دونوں نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ دونوں میاں بیوی بن سکتے. یہاں شرط نہیں دوسرے مرد سے شادی کرنا, لیکن تیسری طلاق ہونے کے بعد پہلے کے لیے حرام ہو جاتی ہے. ایک ہی صورت ہے اس حرمت کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ دوسرے مرد سے مرضی سے شادی کرے گی, اور دوسرا مرد اگر طلاق دے دیتا ہے یا مان لے اس کا انتقال ہو جائے تب یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے, پہلے سے نکاح کر سکتی ہے, ورنہ اس سے پہلے کوئی آپشن نہیں ہے. اتنا جان لیں. تیسری طلاق ہو گئی, اس لیے اسلام نے کہا کہ سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھاؤ کوئی بھی کام, اور اسلام نے اس لیے کہا ہے کہ عدت میں طلاق دو. ایک طلاق دینے کے بعد آدمی کے پاس 3 مہینہ کم سے کم عدت ہے, اس میں وہ سوچ بچار کر سکتا ہے, اس میں سمجھ سکتا ہے, مشورہ لے سکتا ہے. دوسری طلاق ہونے کے بعد بھی اس کے پاس آپشن ہے, ٹائم ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ 2 چانس مرد کے پاس ہے, الطلاق مرتان, یا تو روک لو معروف طریقے سے یا بہتر طریقے سے اس کو جدا کر دو, خلاص. اگر نہیں رکھنا ہے تو